ہم نے گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے کسی دن سو نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ معزز سامعین کرام و حاضرین اہل سنت، کسی شاعر نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے ہیں، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے ہیں، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے ہیں، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے ہیں، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہیں، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ معزز سامعین کرام و حاضرین اہل سنت، آئیے ہم اور آپ کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمخوار، ہم فقیروں کے غمخوار، یعنی کہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج کی یہ تاریخ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں، یعنی کہ ان کی چھٹی شریف کی نسبت سے آج کی یہ تاریخ ہے۔ میں اپنی جانب سے اور اپنے احباب کی جانب سے آپ تمام سامعین حاضرین کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ یقیناً ہمارے لیے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات نمونہ عمل ہے، اس کے بتائے ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے ہمیں، اور ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانا چاہیے۔ آئیے ہم اور آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کرامت سماعت کرتے ہیں۔ میرے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ہیں جو آگ کو اپنا معبود بنا کر کے آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گزر ہوئی تو وہ دیکھ کر پریشان ہو گئے اور ان سے پوچھنے لگ گئے کہ اے لوگوں، تم کیا کر رہے ہو، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم آگ کو پوج رہے ہیں، یہ آگ ہمارا معبود ہے، ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سلسلہ کتنے دنوں سے ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں تقریباً 40 سال 50 سال 60 سال سے آگ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو سرکار
غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ تم جو آگ کی عبادت کرتے ہو، آگ کو پوجتے ہو، پوجنے سے کیا ہوگا؟ عبادت کرنے سے کیا ہوگا؟ تو وہ لوگ عرض کرتے ہیں کہ ہم آگ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم مر جائیں تو یہ آگ ہمیں نہ جلائے، آگ ہماری حفاظت کرے، مرنے کے بعد یہ آگ نہ ہمیں جلائے نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اچھا تم میں سے کوئی اس آگ میں اپنا ہاتھ ڈالو اور دکھاؤ، یہ بتاؤ کہ آگ تم کو نہ جلائے اور تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچانے پائے۔ جب اتنا کہنا تھا اس میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی، کسی کے اندر یہ قوت نہ تھی، کسی کے اندر یہ طاقت نہ تھی کہ وہ بھڑکتی آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دے، اتنی کسی کے اندر جرأت نہ تھی کہ اس بھڑکتی آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جوتی اتار کر کے اس آگ میں ڈال دیا، اور لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جیسے ہی میرے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جوتی کو اس آگ میں ڈالا، نہ آگ نے اس جوتی کو جلا پائی، نہ آگ کے اندر وہ قوت تھی۔ میرے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا دیکھو اس آگ کے اندر یہ قوت نہیں کہ یہ میری جوتی کو جلا سکے۔ تو میرے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دست مبارک کو ڈال کر کے آگ میں بھڑکتی ہوئی جلتی ہوئی آگ میں اپنے دست مبارک کو ڈال کر کے اس جوتی کو نکال دیا۔ جیسا ہی نکالنا تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تو بہت دنوں سے آگ کی عبادت کرتے ہوں گے، اس وجہ سے آگ نے آپ کو نہ جلایا، نہ آگ نے آپ کی جوتی کو جلایا، آپ تو بہت دنوں سے اس کی عبادت کرتے ہوں گے۔ تو میرے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آگ کی عبادت نہیں کرتا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا پھر آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کون سی وہ طاقت ہے جس کی وجہ سے آگ نہ آپ کے دست یعنی ہاتھ کو جلایا نہ آپ کی جوتی کو جلایا؟ کون ہے جس کے حکم سے نہ آگ نے آپ کو جلایا نہ آپ کی جوتی کو جلایا؟ تو میرے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا وہ ذات وہی جس نے مجھے اور تجھ کو پیدا کیا، سارے کائنات کا خالق وہی ہے، میں بس اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہوں۔ جیسے اتنا کہنا تھا وہ تمام لوگ رو پڑے اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں پہ لپٹ گئے اور رونے لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ اے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب جا رہے ہیں ویسے ہی مت جائیے، بلکہ ہمیں دامن اسلام میں لا کر کے ہمیں کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا کر کے جائیے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت میں سے کرامت۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے جیسے عشق مصطفیٰ کا جذبہ ہمارے دل میں بھی ہو جائے۔ اے کاش جس طریقے سے میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نبی سے محبت کرتے تھے، اے کاش اللہ ہمیں بھی وہ عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ آئیے چلتے چلتے ایک اور کرامت حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سماعت کرتے ہیں۔ ایک پنڈت تھا اور اس کی بیٹی بھی تھی۔ پنڈت کا معمول یہ تھا کہ وہ دودھ لے کر کسی برتن یا کسی تھیلا میں دودھ لے کر کے وہ بت کے پاس جایا کرتا تھا، اور جانے کے بعد وہ دودھ اس کو چڑھا کر کے گھر واپس آتا اور اپنی بیٹی سے یہ کہتا کہ اے میری بیٹی، میں آج فلاں جگہ گیا تھا، فلاں بت کے پاس گیا اور اسے میں نے دودھ پلا کر کے آیا، جبکہ وہ دودھ پلایا نہیں کرتا تھا بلکہ اس بت کے نزدیک ہی ایک گٹر میں ڈال دیا کرتا تھا، اور اپنی بیٹی سے کہتا کہ میں آج بت کو دودھ پلا کر کے آیا ہوں۔ ایک دن اس کی بیٹی نے کہا کہ اے میرے ابو جان، میں آج یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے معبود کو میں اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاؤں،
میں جاؤ اور انہیں دودھ پلا کر کے آؤ۔ ان کے ابو نے منع کیا، لیکن بیٹی کی اصرار، بیٹی کی محبت باپ کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اصرار کرنے پر اس کے ابو نے، اس کے باپ نے اجازت دے دی کہ تم جاؤ اور اسے دودھ پلا کر کے آؤ۔ اب بیٹی دودھ لی اور بت کے پاس تشریف لے گئی، چلی گئی۔ جانے کے بعد کیا ہوا، دودھ رکھی ہوئی ہیں اور وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ اے میرے معبود، اے بت، دودھ پیجئے، میں آپ کے لیے دودھ لائی ہوں۔ پہلے میرے ابا دودھ لے کر کے آپ کے پاس آیا کرتے تھے، لیکن آج میں آیا ہوں، آپ دودھ پیجئے۔ لیکن پتھر میں کہاں سے جان ہے، پتھر کے اندر یہ قوت کہاں کہ وہ دودھ پی لے۔ وہ لڑکی اصرار پہ اصرار کر رہی ہے، لیکن وہ پتھر دودھ نہیں پی رہا۔ اب اس لڑکی نے کہا کہ اے میرے بھگوان، آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں، آپ دودھ پی لیجئے۔ لیکن وہ پتھر کی مورتی دودھ نہیں پی رہا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اگر آپ دودھ نہیں پیئیں گے تو میں اپنا سر آپ کے چوکھٹ پہ رکھ کر کے اور آپ ہی کے سامنے میں اپنے سر کو پھوڑ لوں گا۔ جب تک آپ دودھ نہیں پئیں گے، جب تک میں اپنے سر کو آپ کے چوکھٹ پہ مارتی رہوں گی۔ اتنا کہنا تھا، پھر بھی وہ دودھ نہیں پی رہا۔ اس لڑکی نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے سر کو اس چوکھٹ پہ مارنے لگ گئی۔ مارتی جا رہی ہیں، سر پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا، پورے بدن میں خون ہی خون ہے۔ اب اسی راستے سے ہمارے خواجہ یعنی کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزر فرما رہے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں ایک لڑکی ہیں جو ایک بت کے سامنے اپنے سر کو پٹک رہی ہیں اور اس کے بدن سے خون کا چشمہ جاری ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پیشانے کی جگہ اپنی ہتھیلی کو رکھ دیتے ہیں، اور رکھنے کے بعد جیسے ہی پیشانے کی جگہ اس پتھر کی جگہ اپنی ہتھیلی کو رکھتے ہیں، اس لڑکی نے کہا کون ہیں آپ کون ہیں؟ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیا معاملہ ہے بیٹی، تم اپنے سر کو اس پتھر پہ کیوں مار رہی ہو، کیا بات ہے؟ اس لڑکی نے کہا آپ جائیے، آپ ہمارا حال نہ پوچھئے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ اس سے پہلے میرے ابو آیا کرتے تھے اور دودھ لے کر کے آتے تھے، اور اس مورتی یعنی کہ جو ہمارے معبود ہیں اس کو دودھ پلا کر کے جایا کرتے تھے، لیکن آج میں آئی ہوں اور میں دودھ پلا رہی ہوں، لیکن یہ پتھر کی مورتی دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ بس میری اتنی گزارش ہے کہ یہ دودھ پی لے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرا دی اور فرمایا اتنی سی بات؟ انہوں نے کہا ہاں یہی بات ہے۔ اب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اے پتھر کی مورتی، تم دیکھتے نہیں کہ یہ بچے، یہ لڑکی کے سر سے خون بہہ رہا ہے، تم دودھ پی لو۔ اتنا کہنا تھا، وہ پتھر کی مورتی دودھ نہیں پیتا۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم دودھ کیوں نہیں پیتے؟ یہ معین الدین تمہیں حکم دے رہا ہے کہ دودھ پیو۔ اتنا کہنا تھا، پھر بھی وہ بت، وہ پتھر کی مورتی دودھ نہیں پیتا۔ اب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آ جاتے ہیں، اور جلال میں آنے کے بعد وہ بت کے قریب جاتے ہیں اور اس کے کان پکڑ کر کے اسے کہتے ہیں تم دیکھتے نہیں کہ اس لڑکی کے خون سے اس لڑکی کے سر سے خون بہہ رہا ہے اور پورا بدن خون میں لت پت ہے، تم دودھ پیتے کیوں نہیں؟ میں تجھے حکم دیتا ہوں دودھ پیو۔ اتنا ہی کہنا تھا، جیسے میرے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اس بت میں جان آ گیا، اور جان آنے کے بعد اس پتھر کی مورتی نے حرکت کی، اور حرکت کرنے کے بعد دودھ پینا شروع کر دیا۔
جیسے ہی دودھ پی لیا وہ لڑکی خوش ہو گئی اور اسی حالت میں اپنے گھر کی طرف پلٹی۔ جیسے ہی گھر کی طرف پلٹی اور گھر پہنچنے قریب تھا کہ لوگ دیکھ لیے اور لوگ حیران و پریشان۔ گاؤں کے تمام لوگ اس کے پیچھے پیچھے، عورت آگے آگے ہیں۔ جیسے اپنے گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس کے جو والد تھے، اس کے جو ابو تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹی کیا ہوا؟ یہ معاملہ تمہارے ساتھ کیسے ہوا؟ تمہارے بدن، تمہارے سر سے خون بہہ رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ واقعہ کیا ہے؟ تو گاؤں والوں نے کہا کہ لگتا ہے تمہاری بیٹی نے اپنی عزت گوا دی ہے، غیروں کے ساتھ اپنا معاملہ طے کروائی ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس کے ابو نے کہا بیٹی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہی کہ اے میرے ابو، میں نے آج پتھر کی مورتی کو دودھ پلا کر کے آئی ہوں۔ میرے سامنے انہوں نے دودھ پیا ہے اور میں دودھ پلا کر کے آئی ہوں۔ سب لوگ حیران ہو گئے اور کہہ مار کر کے ہنسنے لگ گئے اور مذاق اڑانے لگ گئے کہ ہم تو برسوں سے کبھی ایسا نہ دیکھا کہ پتھر کی مورتی ہو اور وہ بھی دودھ پی لے۔ تمہاری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے اور اپنی عزت بچانے کے لیے ہم سے مذاق کر رہی ہیں۔ اتنا کہنا تھا، لیکن اس لڑکی نے اپنا یہی دعویٰ پیش کیا کہ میرے ہاتھ سے میرے معبود نے دودھ پیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے، غور کیجیے۔ جیسے اتنا کہنا تھا، گاؤں والوں نے کہا اگر یہ بات حق ہے، اگر یہ بات سچی ہے تو کل بھی تو یہ دودھ پلانے جائیں اور ہم بھی اس کے ساتھ جائیں اور ہم دیکھیں کہ کیا واقعی حقیقتاً کہ جو ہمارے معبود ہیں، جو ہمارا معبود ہے، جو پتھر کی مورتی ہے، پھر سے کیا دودھ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے ہیں۔ یہ بات مکمل ہوئی۔ اس کے ابو نے اپنی بیٹی سے پوچھا کیا تو اس بات کو مانتی ہو اور کل جانے کے لیے تیار ہو؟ اس کی بیٹی نے کہا جی ابا جان، آپ کہہ دیجئے کہ کل کی تاریخ فکس کر لیا جائے اور کل ہم جائیں گے اور تمام گاؤں والوں کے سامنے میں اپنے ہاتھوں سے اپنے معبود پتھر کی مورتی کو دودھ پلاؤں گی۔ جیسے اتنا کہنا تھا، گاؤں والوں نے تاریخ فکس کی کل کے لیے۔ جیسے ہی کل ہوا، لوگ اس بات کے لیے انتظار ہیں کہ جائیں اور یہ عورت اس پتھر کی مورتی کو دودھ پلائیں۔ جیسے کل ہوا، لوگ منتظر ہیں، گئے اور بت کے قریب گئے، دودھ کا پیالہ ہے رکھ دیا اور اس لڑکی نے کہا کہ اے میرے معبود، اے ہمارا معبود، دودھ پی لیجئے، دودھ پی لیجئے۔ اتنا کہنا تھا، وہ پتھر کی مورتی دودھ نہیں پیتا۔ آخرکار اس عورت نے کہا دودھ پیجئے، نہیں پی رہا۔ اب گاؤں والوں نے کہا لگا کر کے مذاق کے طور پہ کہا میں نے کہا تھا پنڈی کہ تمہاری بچی نے اپنی آبرو کا سودا کر لیا ہے، اپنی عزت گوا بیٹھی ہے۔ جیسے اتنا کہنا تھا، وہ بچی رونے لگ گئی، شرمندہ ہو گئی اور جلال میں آ گئی، اور جلال میں آنے کے بعد کہنے لگا اے میرے معبود، تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں؟ تو دودھ پی لے، اگر تو دودھ نہیں پیتا ہے تو کل والا بابا کو بلانا پڑے گا، اور اسی کی طرح جس طریقے سے انہوں نے کل تمہارے ساتھ معاملہ کیا ویسا ہی معاملہ وہ پیش کریں گے۔ جیسے اتنا کہنا تھا، اس بت میں حرکت آ گئی، جان آ گیا، اب وہ بت دودھ پینے لگ گیا۔ جیسے اتنا دیکھنا تھا، سارے لوگ گاؤں والے جو گاؤں کے تھے سب حیران ہو گئے، تعجب سے دیکھنے لگ گئے، اور جیسے ہی اس بت نے دودھ پیا، اس کے جو ابو تھے، اس کے جو والد تھے، کہنے لگے کہ کس بابا جی کی بات کرتے ہو تم؟ کل تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ کل یہ ایسے ہی دودھ نہیں پی رہا تھا، ایک بابا کا گزر ہوا، انہوں نے اس کے کان پکڑے اور کان پکڑنے کے بعد کہا دودھ پی لے، تو انہوں نے دودھ پی لیا تھا۔ جیسے ہی اتنا کہنا تھا تو اس کے والد نے کہا اچھا وہ بابا کون تھے، اس کا نام کیا ہے، کیسے تھے،
کہاں کے رہنے والے تھے؟ جیسے اتنا سوال کرنا تھا، اس کی بیٹی نے کہا کہ میں یہ سب نہیں جانتی ہوں، مجھے یہ خبر نہیں، اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ اس راستے سے آئے تھے اور ادھر تشریف لے گئے تھے۔ سارے لوگ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جستجو تلاش میں چلے گئے اور پورے گاؤں کو ڈھونڈ رہے ہیں، پورے گاؤں میں جستجو کر رہے ہیں، پورے گاؤں میں تلاش کر رہے ہیں۔ جیسے گاؤں سے نکلنا تھا کہ ایک درخت کے نیچے میرے سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ اس کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس پنڈی میرے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا بھگوان ہیں، آپ ہمارا معبود ہیں، آپ کی وجہ سے اس پتھر کی مورتی جو کئی سو سال سے ہے دودھ نہیں پی رہا تھا، لیکن آپ کے اندر وہ طاقت ہے کہ اس بے جان مورتی میں آپ نے جان ڈال کر کے دودھ پلا دیا۔ آپ ہی ہمارا معبود ہے، آپ ہی ہمارا بھگوان ہے۔ جیسے اتنا کہنا تھا، میرے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں کوئی معبود نہیں، میں کوئی بھگوان نہیں، میں عبادت کے لائق نہیں۔ تو پھر اس پنڈی نے کہا پھر کون سی وہ طاقت ہے؟ آپ کس کی عبادت کرتے؟ آپ کا معبود ہے کون جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ بے جان مورتی، بے جان پتھر میں آپ کے معبود نے جان ڈال دیا؟ جسے اتنا کہنا تھا، حضرت سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں، میرا جو معبود ہے اس کی ذات بابرکات ایسی ہے جس نے تجھے اور اس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیدا فرمایا ہے، اسی نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، زمین بنایا ہے، آسمان بنایا ہے، دنیا کی تمام چیزیں اسی نے پیدا فرمائی۔ جیسے اتنا کہنا تھا، اس پنڈی نے کہا اچھا وہ ہے کون؟ تو میرے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کو پوجتا ہوں، اسی کو سجدہ کرتا ہوں۔ جیسے اتنا کہنا تھا، سارے لوگ بے چین بے قرار رونے لگ گئے اور میرے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنے لگ گئے اے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ حسن اخلاق اور اسلام کی عظمت برکت کو اپنے اندر لانے کے بعد آپ کی صورت، آپ کی سیرت دیکھ کر کے لوگ آپ سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے جو آیت کریمہ عظیمہ طیبہ طاہرہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک کوئی معتبر دین ہے، کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ کیوں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہی کیوں ہے؟ اس کے شان و عظمت سب سے بڑی ہے، اس کے قوانین، اس کے اصول تمام مذہب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کس انداز سے غیر مسلم کو مسلم کر رہے ہیں، کتنا اچھا اس کا انداز ہے، کتنے اچھے ہیں وہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ میرے سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بتائی ہوئی باتوں پر چلے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک کوئی معتبر مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اور میرے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو۔ ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، غیر معبود کے چوکھٹ پہ جاتے ہیں، اس کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ آپ اپنے حقیقی معبود کی بارگاہ میں آئیں اور اس کی چوکھٹ کو کھٹکھٹائیں، اس کے محبوب بندے کی بارگاہ میں جائیں، اس سے مدد طلب کریں۔ یقیناً آپ نے جو آرزو، آپ کے دل میں جو آرزو ہے، ارمان ہے، انشاءاللہ پورا ہوگا۔ تو ہم کیوں بھٹک رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے سائلو، اے مانگنے والو، ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہو؟ سائلو دامن سخی کا تھام لو،
کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔